بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن جریر طبری اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ بخت نصر بنی اسرائیل کے جن افراد کو گرفتار کر کے لایا تھا، اہل بابل کی درخواست پر اس نے ان قیدیوں کو ان میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک روز کچھ لوگ آئے اور بخت نصر سے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، ہم نے خود مانگ کر آپ سے بنی اسرائیل کے ان قیدیوں کو حاصل کیا تھا، مگر اب کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ہماری عورتیں ان پر فریفتہ نظر آتی ہے اور ہم سے ہماری عورتوں کا رویہ بدلا ہوا ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ان قیدیوں کو ہماری درمیان سے بالکل نکال کر کہیں اور بھیج دیا جائے، یا پھر آپ ان سب کو قتل کر دیں۔ بخت نصر نے کہا کہ آپ لوگوں کو ان قیدیوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور جو اپنے زیر قبضہ قیدی کو قتل کرنا چاہے وہ اسے قتل کر دے۔ بخت نصر سے قتل کی اجازت حاصل کر کے ملک بابل کے یہ لوگ اپنے گھروں کو گئے اور اپنے غلاموں کو قتل کرنے کے لیے گھروں سے باہر لائے۔ تو بنی اسرائیل کے ان بے بس غلاموں نے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ ہمارے رب، ان کی عورتیں ہم پر عاشق ہے، تو یہ تو ان عورتوں کا جرم ہے۔ تجھے علم ہے کہ ہم نے کبھی کسی عورت کو متوجہ کرنے یا فریفتہ کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی ان سے گناہ کرنے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ تو انصاف والا رب ہے، جرم تو ان عورتوں نے کیا اور مصیبت ہم پر آئی، بس اے ہمارے پروردگار، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ رب العزت کو ان کی آہ و بکا پسند آئی، تو انہیں یقین دلایا گیا کہ اہل بابل انہیں قتل بھی کر دے تب بھی اللہ رب العزت انہیں دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ آخر تقریباً سب لوگوں نے اپنے ماتحت موجود غلاموں کو قتل کر دیا، صرف چند غلاموں کو بخت نصر نے خود قتل ہونے سے بچایا، جن میں حضرت دانیال علیہ السلام وغیرہ شامل ہیں۔ بخت نصر نے اپنے ماتحت کے بنی اسرائیل کے غلاموں سے پوچھا کہ جس گھر یعنی بیت المقدس کو میں نے ویران کیا اور جن لوگوں کو میں نے قتل کیا، یہ کون لوگ تھے اور یہ گھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ گھر تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی عبادت گاہوں میں سے ایک عبادت گاہ ہے، اور قتل ہونے والے اس گھر کے گرد بسنے والے ہیں، اولاد انبیاء ہے۔ انہوں نے ظلم کیا، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو ان پر مسلط کیا۔ ان کا رب سارے آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، بلکہ تمام تر مخلوقات کا وہی رب ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو بڑی عزت سے رکھتا تھا، ہر شر سے بچاتا تھا، اور انہیں عزت و شان و شوکت کے ساتھ رکھتا تھا، مگر جب وہ اپنے رب کے نافرمانیوں میں حد سے آگے بڑھ گئے تو رب کریم نے دوسروں کے ہاتھوں انہیں عذاب دیا اور ان کو ہلاک و برباد کیا۔ بخت نصر نے پوچھا کہ مجھے وہ طریقہ بتاؤ کہ میں آسمان بالا پر چڑھ جاؤں اور وہاں جو کوئی بھی ہے اسے قتل کر کے وہاں بھی اپنی سلطنت قائم کروں، کیونکہ اب تو میں زمین سے فارغ ہو چکا ہوں اور پورے روئی زمین پر میری حکومت قائم ہو چکی ہے۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ یہ تمہاری بس کی بات نہیں اور نہ کسی اور مخلوق کی بس کی بات ہے۔ بخت نصر کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ انہوں نے نہایت غرور سے کہا کہ ضرور تم لوگ اس کا طریقہ مجھے بتاؤ، ورنہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کے بے کس و بے بس غلام دست بدعا ہو گئے، اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کی، گڑ گڑائے۔ رب کریم نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہوئے بخت نصر کی ناک کے راستے دماغ میں ایک مچھر کو پہنچا دیا جو اس کے مغز پر کاٹتا رہتا، اور بخت نصر چیخ و پکار کرتا تھا۔ اسے ایک پل سکون نہیں آتا تھا، اس کے سر پر مارا جاتا تو کچھ سکون حاصل کرتا، پھر مچھر کاٹتا اور اس کی جان نکلنے کو ہو جاتی۔ آخر جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اب محض چند دنوں کا مہمان ہے تو اس نے اپنے قریبی تعلق والوں سے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو تم لوگ میرے سر کو پھاڑ کر دیکھنا کہ کس چیز نے مجھے ہلاک کیا۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں بخت نصر ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا سر پھاڑ کر دیکھا تو اندر ایک کمزور ترین مخلوق اور قلیل العمر مخلوق مچھر تھا، جس نے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ان بے سہارا اور بے بس لوگوں کو رہائی مل گئی، انہیں شام اور ایلیا واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے واپس جا کر پہلے سے شاندار انداز میں شام و فلسطین کی تعمیر کی، اور دوبارہ ان کی اولاد ہر طرف پھیل گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دوران
اللہ رب العزت نے آل بابل کی ہاتھوں قتل ہونے والے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا جو ان زندہ واپس آنے والے بنی اسرائیل سے آ ملے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کے شانہ بشانہ کام کیا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں غرور سے محفوظ رکھے، کیونکہ غرور ایسی بلا ہے کہ جب آدمی کے اندر یہ جاتا ہے تو آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا ہوں، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔